صل علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، بلکہ عیب سمجھتے تھے کہ گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے۔ گزشتہ جمعے میں تھوڑی سی بات یہ عرض کی تھی کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر ان لوگوں نے عورت کو کیا حیثیت دی۔ جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بیان کی، فضیلتیں بیان کی۔ یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، بچیوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ میں خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ بچیوں کو، بیٹیوں کو ذلت آمیز نظروں سے نہ دیکھا کرو، تحقیر سے نہ دیکھا کرو، دل میں گھٹن محسوس نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ختم فرمایا صحابہ۔ لہذا اس معاشرے کے اندر پھر یوں ہوا کہ دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے پھر ماں باپ اپنی اولاد کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے۔ ایک تو ہے فطری فرق، وہ تو ہے۔ ایک یہ ہے کہ عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، کہ ترجیح نہیں دیتے تھے بیٹوں کو بیٹی پر۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت بیٹی عطا فرمائے، نمبر 1 وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے، نمبر 2 اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے، نمبر 3 وہ اپنے لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح نہ دے، اس لڑکی کو دوسرے یعنی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ترجیح بیٹے کو نہ دے، بیٹی کے مقابلے میں برابر رکھے۔ جی ہاں، یہ ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے۔ عورت دیکھیں میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہے
ترجیح نہ دے، 3 کام کرے بیٹی کی پیدائش پر، زندہ درگور نہ کرے، نمبر 2 اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، حقیر نہ سمجھے، نمبر 3 لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے۔ ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گی، صرف 3 کام کرنے پر جنت۔ ایک روایت نہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات لکھی ایک مفسر نے، بڑی خوبصورت بات لکھی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 تلاوت کی ہے، 49۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وہ مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہے تو دیتا ہے بیٹیاں، صرف بیٹیاں، یہب لمن یشاء اناثا۔ یہاں میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا، اشارہ دوں گا، کسی کو چیز دی جاتی ہے نا، آدمی کسی کو دیتا ہے کوئی چیز، تو اس کے لیے قرآن مجید میں نا 2-3 لفظ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ عطا ہوئی، یہ عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، ایک یہ لفظ بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، الف ہے، حمزہ، عین، تا، اعطینا، ہم نے دے دی کوثر آپ کو۔ ایک لفظ آتا ہے وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وآتیناہ، ہم نے دیا، الف، حمزہ اور آگے تے، جسے ہم بولتے ہیں عربی میں اس کو تا کہتے ہیں، الف تا یا، اور اگر الف عین تا ہو اس کا معنی بھی اردو میں دینا ہے، اس کا معنی بھی دینا ہے۔ اور یہ لفظ ہے یہبا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہبہ کرنا، اس کا معنی بھی دینا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بڑا خوبصورت فرق ہے۔ الف تا حمزہ تا اور یا والا ہو، جیسے ایتاء الزکاۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کا دینا، وہ دینا ہے جس کے بعد واپسی ہو۔ اور آتا اعطیناک الکوثر کے اندر جو آتا ہے وہ اس دینے کو کہتے ہیں جس کے بعد واپسی نہ ہو، دے دیا، عطا ہو گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہبہ کا لفظ ہے، ہا با کا لفظ ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں اللہ نے ایک دعا سکھلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہاں بھی ہے یہب لمن یشاء اناثا، ایسی چیز کا حصول، ایسی چیز کا حاصل ہو جانا، ایسی چیز کا عطا ہو جانا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ایسی چیز کا مل جانا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ایسا انعام جو انسان اس کے حاصل کرنے پر قادر بھی نہ ہو۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور انعام ہے آسان لفظوں میں جو اللہ اولاد دیتے ہیں۔ اب انعام ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، انعام ہی ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا۔ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے شاگرد ہیں صالح، ان کے بیٹے ہیں صالح، وہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب یعنی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مزاج، عادت یہ تھی کہ ان کو اگر پتہ چلتا کہ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، تو بہت خوش ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے، باقاعدہ کوئی چیز تقسیم بھی کرتے تھے، اور ساتھ فرماتے تھے کہ اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ اولاد بیٹیاں ہی دیا کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل۔ اور واصلہ بن اسقع
تابعین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے، یہ جو آیت سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 ہے، اس آیت کی اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے ہاں سب سے پہلے بیٹی ہو، جس کے ہاں سب سے پہلے بیٹی ہو، وہ بڑی خوش قسمت عورت ہے۔ واصلہ بن اسقع نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ فرماتے ہیں کہ جسے چاہوں بیٹیاں دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہوں بیٹے دوں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہوں تو دونے دوں، بیٹا بھی دوں بیٹی بھی دوں، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، تین چیزیں ہو گئی، صرف بیٹیاں، صرف بیٹے، بیٹے بیٹیاں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہوں بانجھ بنا دوں، نہ دوں۔ باوجود اس کے کہ آج ہم میڈیکل سائنس کس درجے تک پہنچ گئی، کہاں تک پہنچ گئی، لیکن کتنے جوڑے ایسے ہیں انسانوں میں جن کی اولاد نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور ان چاروں مراحل سے پہلے کیا فرمایا؟ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہب لمن، للہ پوری آیت، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، آخر میں اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ انہ علیم قدیر، انہ علیم قدیر، کہ وہ ذات جس نے یہ ساری بات کی ہے وہ جاننے والا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو بیٹیاں دوں، کس کو بیٹے دوں، کس کو دونوں دوں، کس کو نہ دوں، پورا جانتا ہے۔ اور صرف جانتا نہیں ہے، قدیر بھی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جسے رب چاہے بیٹیاں دے اسے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، جسے رب چاہے صرف بیٹے دے اسے کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، جسے رب چاہے دونوں دوں گا، دنیا کی طاقتیں مل کر بھی روک نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ جسے میں بانجھ بنا دوں دنیا کی کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتی، اتنا قادر ہے، اتنا طاقتور ہے۔ ام المومنین، بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی تو ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں اس کی، تو وہ آئی اس لیے تھیں کہ کچھ چیز مل جائے گی کھانے پینے کے لیے، غربت۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا، پورے گھر کے اندر کھانے کے لیے صرف ایک کھجور تھی۔ تو امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، اس عورت کو دی کہ اب تو یہی ہے، اب کچھ نہیں۔ اس نے کیا کیا، اس کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، چلی گئی۔ حضرت عائشہ دیکھتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین نے واقعہ سنایا کہ آج اس طرح ایک عورت آئی، گھر میں تو تھا ہی کچھ نہیں، اور یہی کھجور تھی ایک، لیکن میں نے دی اس عورت کو، اور اس عورت نے خود نہیں کھائی بلکہ اپنی دونوں بیٹیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچیاں، یہ لڑکیاں اس عورت کے لیے جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی، وہ جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ یہ بچیاں، یہ دونوں بیٹیاں سترم من النار، حجاب بن جائیں گی اس کے اور آگ کے درمیان۔ یہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ ایک فضیلت کیا بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی پرورش کرنے والا، بچیوں کی، لڑکیوں کی، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، صحیح معنی کے اندر تربیت کرنے والا، اگلے گھر میں پہنچا کے رکھنے والا،
اس کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے سترم من النار، جہنم سے حجاب بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تیسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی 2 بیٹیاں ہوں یا جس کی 2 بہنیں ہوں، ان کی پرورش کرتا ہے حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جاتی ہیں، اپنے گھروں کو پہنچ جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہو۔ قرب نبی علیہ السلام کا قرب، نبی علیہ السلام کا ساتھ، ضم اصابعی، آپ نے انگلیوں کو ملایا، شہادت کی انگلی کو اور بڑی انگلی کو ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیوں کی 2 بہنوں کی پرورش کرنے والا یوں ہوگا میرے ساتھ۔ یہ وہ مقام، یہ وہ مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر اس عورت جس کی حالت یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی اسے گاڑ دیا جاتا تھا زمین میں، اور کیا کہتے تھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ان کی بات کو کوٹ کیا قرآن مجید کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، کہ یہ کیا کہتے ہیں جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی چیز ہے، جیسے وہ کہتے تھے نا یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ جب میں پیدا کر رہا تھا اس وقت موجود تھے؟ اب باتیں کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، یہ تو صرف اس کے لیے کیا پیدا کی گئی ہے کہ اسے صرف مرصع کر دیا جائے، زیور پہنا دیے جائیں، اسے خوب بناؤ سنگار کے لیے اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے؟ مشرکین مکہ وہ فی الخصام غیر مبین، اور نہ اسے بات کرنے کا سلیقہ ہے عورت کے بارے میں، نہ اسے بولنے کا سلیقہ ہے، نہ بولنے کا طریقہ ہے، اس لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ تھا وہ ایک ذہن جس کو ختم فرمایا، جو میں نے ابھی 10 منٹ کی بات کی ہے، اور ان 10 منٹ کے اندر میں نے یہی آپ کے سامنے صرف روایات رکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی پیدائش پر کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں اس گھر کے اندر، اور اس بیٹی کو، اس بچی کو فرشتہ کہتا ہے تو خود بھی کمزور ہے، اور ایک کمزور سے تجھے اللہ نے جنم دیا ہے، جو تجھے قوی کرے گا، جو تیری پرورش کرے گا، جو تیری صحیح تربیت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی مدد کریں گے، قیامت کے دن اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ہم باعتبار سوچ کے، ذہنیت کے، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے گھروں کے چراغ گل ہو رہے ہیں، کتنی عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے، صرف کس بیس پر؟ کس کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ میں ابھی کی باتیں کر رہا ہوں، یہ ابھی کی باتیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، دنیا کے اندر کوئی ترجیح نہ دے بیٹے کو بیٹی پر، عدل کرو اولاد کے درمیان، عدل کرو اولاد کے درمیان۔ حدیث کی روایت الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم۔ اسی معاشرے کے اندر، انہی گھروں کے اندر، اسی مسلمان معاشرے کے اندر، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل وہی ذہن آ چکا ہے، لیکن کسی حد تک اب بھی موجود ہے، کسی حد تک اب بھی موجود ہے، اور زبان سے ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں خدا کی قسم ڈر لگتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
صرف بیٹیاں ہوں تو اس باپ کو یہ معاشرہ یہاں تک کہہ دیتا ہے تیرا تو وارث بھی کوئی نہیں ہے نا، تیرا تو وارث بھی کوئی نہیں، تیرا تو وارث بھی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ ذہنی سوچ کہاں سے آئی؟ ہمیں اسلام نے نہیں دی۔ ہم نعرے لگانے کے لیے تو شیر ہیں، معذرت کے ساتھ میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، ہم وویلا کرنے کے لیے تو تیار ہیں، ہم طرح طرح کے جملے کسنے کے لیے تو تیار ہیں، اور نہ جانے کتنے منٹوں پر محیط ایک جسے کہتے ہیں نا ٹاک شاپ کے اندر باتیں کرنے کے لیے تو ہم شیر ہیں کہ بڑا ظلم ہے عورت پر، بڑا ظلم ہے عورت پر، بڑا ظلم ہے عورت پر۔ اسلام نے اس کو قید کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا کی قسم اسلام نے جو مقام اور مرتبہ عورت کو دیا ہے آپ دیگر مذاہب میں ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ جو مقام اور مرتبہ عورت کو دیا ہے میں نے ابھی کیا بتلائی ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں سکھایا اسلام نے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ میں اپنے ذہن سے، اپنی اختراع سے، اپنی سوچ سے اور چند ایک چیزوں کے پڑھنے کے بعد خود ایک چیز گھڑ لوں کہ عورت کو یہ حاصل ہونا چاہیے، یہ حاصل ہونا چاہیے، یہ حاصل ہونا چاہیے، یہ میری اختراع ہے۔ میں نے کس سے سیکھا، کس کو دیکھا، کہاں سے لیا، کہاں سے یہ آیا ہے، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ۔ میں نے تو حدیث سنا رہا ہوں اعدلوا بین اولادکم۔ نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سنائی ہے کہ لڑکوں کو ترجیح نہ دو لڑکیوں کے مقابلے میں لا کر۔ یہ تو اسلام نے خود لا کے کھڑا کیا ہے۔ بہن بھائی کو ایک، ماں باپ ایک نظر سے دیکھیں، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ کہاں لا کے کھڑا کر رہے ہیں عورت کو مرد کے مقابلے میں؟ کیا ان جگہوں پر لانے کے لیے ہمیں شریعت نے کہا ہے، ہمیں شریعت نے پابند کیا ہے؟ جہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں روکا ہے وہاں کرتے ہیں، پھر اسلام کو وہاں لے جاتے ہیں، وہاں تو نہ لے جائیں نا۔ آپ اسلام کو جہاں اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے وہاں تک لائیں، اور اپنی عقل سے وہاں لا کر پھر اسلام کو لانا کہ یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پھر لائیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ سیرت النبی کو پھر پڑھیے گا۔ ہمیں کن چیزوں کے اندر برابری سکھائی ہے، کن چیزوں کے اندر برابری نہیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔